کہ مسجد آباد رہے گی، خطیب ہون گے، لیکن اسا جڑے بیٹھن والے ساڈے چ کئی لوگ نہیں ہون گے۔ یقیناً رمضان دا مہینہ ایک عبرت دا مہینہ ہے، سبق دا مہینہ ہے، اور رمضان دا جڑا روزہ ہے یہ انسان واسطے ایک گناہاں دے کفارے دا سبب ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ، کہ جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے ایمان اور محاسبہ کردے ہوئے ہیں۔ قرآن نے بھی یہ دسیا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تہاڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے ہیں۔ ایک بات اگر ساڈے ذہن دے اندر بیٹھ جائے، نقطہ سمجھ آ جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چند منٹ کی گفتگو ہوئے گی، زیادہ لمبا چوڑا درس نہیں ہوئے گا۔ تسی ماشاءاللہ علماء دے بڑے درست سنے نے، میں ایک طالب علم ہاں، صرف تھوڑی جی بات سمجھانا آیا۔ اللہ پاک نے لفظ بولیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیڑا بندہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں بے ایمان ہاں؟ کوئی بندہ نہیں۔ ہر بندہ ایماندار ہوتا دعویٰ کرتا ہے میں ایماندار ہاں۔ اگر کسی بندے نے تسی بے ایمان کہو گے مرن مران تک جائے گا۔ ہر بندہ ایماندار ہے، اور اللہ نے پہلے لفظ ایمان بول کے پھر روزے دا تذکرہ کیتا ہے۔ جگاں دے پیر کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ مومن ہوندا نا، ما من عبد مومن، جڑا مومن بندہ ہوندا ہے، اور جدوں بھی اس بندے نو کوئی دکھ آندا ہے، پریشانی آندی ہے، غم آندا ہے، مصیبت آندی ہے، الا شوکتن یشاققہ، مسلم دی روایت ہے۔ جگاں دے پیر کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دی بات کر رہا جس بندے دا ایمان ہے، اس بندے دی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ایماندار بندے نو اگر کنڈا بھی چبھ جائے نا، بازار دے اندر چلدے ہویا، گلی دے اندر جاندے ہویا اگر پیر دے تے کنڈا چبھ جائے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کنڈے دی جتنی تکلیف ہوندی ہے اللہ وہ دے گناہ بھی معاف کردا ہے، اس تکلیف تے اللہ اس مومن بندے نو اجر بھی عطا کردے نے۔ کدوں؟ جدو ایمان ہوئے گا۔ اگر ایمان نہیں تو وہ پاویں میدان مقتل دے اندر گردن بھی کٹوا دے، مول نہیں پائے گا۔ مول اعمال دا ادوں پائے گا جدو بندے دے دل دے اندر ایمان ہوئے گا۔ اور مومن بندہ جدو نیکی کردا ہے اللہ اس دی چھوٹی جی نیکی نو اس پہاڑ نالوں زیادہ بڑھا دیندا ہے۔ اور جدو ایمان نکل کے بندہ ایماندار نہیں، وہ پاویں بیت اللہ دا طواف کردے ہویا بھی اس بندے نو موت آ جائے، بندہ ایماندار نہیں، اس بندے نو اگر سجدے دی حالت دے اندر بھی موت آ جائے، اللہ ذوال جلال دی قسمیں اگر بندہ ایماندار نہیں، کافران دے خلاف لڑدے ہویا گردن کٹا کے بھی مر جائے، نہ وہ دی شہادت دا مول ہے، نہ سجدے دی موت دا مول ہے، نہ بیت اللہ دے طواف دا مول ہے۔ مول بندے دے اعمال دا اس ٹائم پتا پوے گا یا ایھا الذین آمنو، جدو بندے دے دل دے اندر ایمان ہویا۔ ہن یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے مومن کنوں کیا ہے، اللہ پاک نے ایماندار کنوں کیا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا جڑے مومن بندے نے وہ رمضان دے روزے رکھ دے نے، جڑا روزہ رکھدا ہے وہ مومن بندہ ہے، جڑا روزہ نہیں رکھدا اللہ ذوال جلال دی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہن روزہ رکھ کے مومن کیڑا ہے؟ تے جگاں دے پیر کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات رمضان دا جدو مہینہ ہوندا ہے، ہر رات بلکہ رات بھی نہیں
جدوں افطاری دا ٹائم ہوندا ہے 12 موڑ دے رہن والے جدوں میرے تیرے سامنے افطاری دیاں ڈشاں رکھ دتیاں جاندیاں نے جدوں روزے دار دے سامنے مختلف مشروبات رکھ دیتے جاندے نے جدوں روزے دار دے سامنے مختلف کھانے رکھ دیتے جاندے نے اے مومن بندہ لوگاں دیاں پلیٹاں وال نہیں ویندا مومن بندہ لوگاں دے کھانیاں وال چاتے نہیں ماردا ساڈی عادت کی ہے او دے کول مال بڑا پیا اے مولوی نے ساڈے نال فرق کیتا ہے اے جڑا اسلم نہ ڈنڈی مار گیا اے فلانا ساڈی نظر دوسرے دی پلیٹ وال ہوئے گی ہاں اے نہیں روزے دا ملک کے دا پائے گا جگاں دے پیر کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ افطاری دے ٹائم پتہ نہیں کتنے لوگوں نے معاف کردا ہے وہ کیڑے روزے دار نے جنہاں نو اللہ افطاری دے ٹائم معاف کردا ہے اے روزے دار ہے اے دے اگے پلیٹ پئی ہے کھانے پینے اے دے اگے مشروبات پینے لیکن اللہ ذوال جلال دی قسم ہے اے نہیں کہندا پھڑ لو اوے اورے لے کے آ اوے یار ادھر آ اوے انج کر لے ہر روزے دار دیکھو مسجد کے اندر جا کے یہی شور شرابہ یہی بے ادبی یہی جناب کھان نو ہر بندہ چیخ رہا ہے لیکن جڑا اللہ والا ہے ہاتھ دے اندر کھجور پکڑ لیندا ہے ہاتھ دے اندر سادہ گلاس اگر میٹھا پانی مل جائے تے الحمدللہ اگر نہیں ملیا سادہ گلاس پانی دا ہے اگر کھانا مل گیا ٹھیک ہے نہیں ملیا تے اللہ دا شکر ہے اے بندہ اپنے ہاتھ دے اندر کھجوراں لے لیندا ہے افطاری دا ٹائم ہے اپنی آنکھاں بند کر لیندا ہے اپنی لو اپنے رب نال لگا لیندا ہے کہندا عرشاں والے ربا اللہم اغفر لے اللہ مینوں معاف کر دے میرے تے رحم کر دے اللہ ذوال جلال دی قسم ہے ادھروں مؤذن اذان دیندا ہے اے اللہ دا جڑا مومن بندہ ہے اینوں کھانیاں دی پرواہ نہیں اینوں مشروبات دی پرواہ نہیں ہاتھ دے اندر 2-3 کھجوراں پکڑیاں نے کوئی نال دا ساتھی دے دے تے کھا لیندا ہے ورنہ انہاں کھجوراں تے کفات رولا نہیں پاندا تے جدوں کھجور کھا کے پانی پیندا ہے کی کہندا ہے ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ یہ دا معنی پتہ کی ہے حالانکہ ایک سارے دن دا بھکا ہے سارے دن دا پیاسا ہے اے 2-3 کھجوراں کھادیاں نے ایک سادہ گلاس پانی دا پیتا ہے سارے دن 15-20 گلاس پانی دے پین والا بندہ اج ایک گلاس پانی دا پی کے کہندا ہے ذہب الظما اے میرے اللہ بھوک چلی گئی ہے اللہ پیاس ختم ہو گئی ہے ذہب الظما وابتلت العروق اللہ سارا دن جڑا گلا خشک ہو گیا سے عرشاں والے ربا اے میں تیرا پانی والی نعمت پیتی ہے تے میرا گلا بھی تر ہو گیا ہے وثبت الاجر انشاء اللہ اللہ میرا یقین ہے میرا ایمان ہے میرا روزہ قبول ہو گیا ہے میرے روزے دا اجر ثابت ہو گیا ہے اے بندہ ایتھے اپنے رب نال کالا پیا ملا رہا ہے عرشاں تو آواز آندی ہے میرے ملائکہ جی رب جلیل کی حکم ہے فرمایا ویکھ لو میرا بندہ انہیں مینوں ویکھیا ہی نہیں میرے تے اتنا یقین تے ایمان کامل ہے ساری دن دا بھکا پیاسا 1-2 کھجوراں کھا کے کہندا ہے ذہب الظما اللہ بھوک ختم ہو گئی ہے اللہ حلق تر ہو گیا ہے اللہ بھوکاں بھی مٹ گئیاں مینوں اجر مل جائے میری پیاساں بھی ختم نے اللہ مینوں میرا اجر مل جائے روزے دا میری بھوکاں بھی ختم نے اللہ فرماندے نے اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ اے میرا بندہ 2-3 کھجوراں تے کفایت کر کے میرے تے ایمان بھروسہ یقین کر رہا ہے میرے تے توکل کر رہا ہے کہندا اللہ میری بھوک بھی ختم ہو گئی ہے میرا حلق بھی تر ہو گیا ہے کہ اللہ میرا اجر ثابت کر دے اللہ فرماندے نے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میرے کو کہندا مینوں کہہ رہا وا ثابت الاجر انشاء اللہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ میرا اجر ثابت ہو گیا ہے اس میرے بندے نو میرے تے بڑا ایمان ہے اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے دے یقین نو نہیں توڑاں گا میں اپنے بندے دے ایمان نو نہیں توڑاں گا انہیں کہا میرا اجر ثابت ہو گیا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں
دا اجر ثابت بھی کر دیتا ہے تے دے گناہ معاف کر کے انہوں میں اپنی جنت دا وارث بنا چھڈیا ہے۔ اور ہر افطاری دے ٹائم اسی تے نہ پھڑ لو لے آؤ ادھر آ نظر ادھر، اے ساڈیاں افطاریاں اس ایسے ٹائم دے اندر جڑی قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے، اللہ کو گناہ معاف کران دا مقبولیت دا ٹائم ہوندا ہے، شور شرابے دے اندر ہویا ادھر آ اے لے کے آ اے دے اندر ہی گوا لینے آ۔ ایتھے گل ختم نہیں ہوئی، جگاں دے پیر کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں رات دا ٹائم ہوندا ہے اللہ آسمان دنیا دے اندر ایک فرشتے نو بھیج دینے اور ساری رات آوازاں لگاندا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ اے 12 مور دے رہن والیا جویں تہجد دے ٹائم سحری دے ٹائم تواڈے علاقے دے اندر مسجد دے اندر ایک اذان دے کے مؤذن اذان دیندا ہے، بعد وچ لوگ آ کے وقفے نال اعلان کر دینے اوے روزے دارو اللہ اور دے رسول دے پیارے افطاری دا ٹائم ہو گیا ہے، روزہ رکھ لو، اعلان کردہ بڑا اجر ملے گا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے تیرے اعلانات دے بعد دے اندر ہو رہے ہیں، تیریاں مسجداں دے سپیکر بعد دے اندر کھول دینے ہیں، اے تیری مسجد دا مؤذن بعد دے اندر اذانہ دیندا ہے۔ اللہ پاک اپنے ایک فرشتے دی ڈیوٹی ہر رات رمضان دے اندر لگان دینے ہیں، اللہ دا اے فرشتہ پوری دنیا دے اندر اعلان کر رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ اوے نیکی کرن والے نیکیاں دے اندر بڑھ جا، اگے 5 نمازاں پڑھدا سے ہن نوافل دا موقع مل گیا ہے، رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، اللہ اس مہینے دے اندر نفل نو فرض بنا دیندے نے، ایک فرض نو 70 تو لے کے 700 تک اللہ اجر عطا کر دینے۔ یا باغی الخیر، اوے روزانہ ایک رکوع قرآن دی تلاوت کرن والے آجا ذرا اگے بڑھ، اپنی روٹین بدل لے، رمضان دا مہینہ اقبل رکوع تو زیادہ تلاوت کر لے، یا باغی الخیر اقبل۔ اوے صرف عشاء دی نماز پڑھ کے کر جان والے نماز تراویح دے اندر قرآن ہی سنایا جا رہا ہے، اقبل آجا کھڑا ہو جا، اللہ تیرے کھڑا ہون دا مول پا دیں گے۔ پھر آواز فرشتہ آواز لگاندا ہے، یا باغی الشر اقصر، اوے گناہ کرن والے زنا کرن والے شرابہ پین والے رک جا، اوے لوگاں دے چگے برباد کرن والے لوگاں دے حق کھان والے اقصر رک جا، ایک وقت نہیں اپنے رب دے سامنے پیش ہونا ہے، رمضان دا مہینہ ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ہر رات فرشتہ آواز دیندا ہے، اوے اپنے ماں باپ دی نافرمانی کرن والے اقصر رک جا، بڈھے ماں باپ دا خیال کر لے، یا باغی الشر اقصر، اوے اپنے پیٹ دا خیال کرن والے رمضان دا مہینہ اقصر رک جا، اپنے کھانے وچ تھوڑا جا کڑ کے اپنے غریب ہمسائے دا بھی خیال کر لے، اچھیاں افطاریاں کرن والے کلا بہ کے افطاریاں کھان والے اقصر رک جا، انہاں افطاریاں دے اندروں غریباں دا بھی خیال رکھ لے، اپنے علاقے دے بیواں دا بھی خیال رکھ لے، یا باغی الشر اقصر، اوے کلا ہی اپنے پیٹ تے ہاتھ پھیرن والے تیرے محلے دے اندر یتیم بچے بھی موجود نے، رک جا انہاں دا بھی خیال کر لے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ہر رات فرشتہ آواز دیندا ہے تے روزے دا مل ادو ہی پوے گا جدو بندہ ایمان دی حالت دے اندر ہوئے گا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ گل آ رہی ہے ایمان دی، اگر ایمان ہے تو روزہ قبول ہوئے گا، اگر ایمان نہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم، پتہ نہیں کتنے روزے دار ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور تہاڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم من صائم۔ پنجابی دے اندر یہ میں مانا تمہیں کر کے دس رہا، جی آپ کہتے ہیں یار بڑا عرصہ گزر گیا، بڑا لفظ لمبا کر دینا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کم من صائم، پتہ نہیں کتنے روزے دار ہوں گے قیامت والے، مطلب کہ بڑے روزے دار ہوں گے۔
100 دے اندر 70% کہہ لو، فرمایا بڑے روزے دار ہون گے، اللہ دی دربار دے اندر دنیا دے اندر روزے رکھے ہون گے، لیکن جدو اللہ دی دربار دے اندر آن گے انہاں دے روزے دا ایک ذرہ برابر مول نہیں پائے گا۔ جعل اللہ حبا منشورا، اللہ پاک انہاں دے روزیاں نیکیاں، انہاں دے صدقات فطرانے اور سہریاں افتیاریاں جعل اللہ حبا منشورا، اللہ پاک انہاں دی نیکیاں نو اڑا کے ہوا دے اندر ضائع کر کے انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دیں گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں ہوئے گا؟ سارا دن بندہ روزہ رکھدا، پورا مہینہ روزہ رکھدا تے نیکیاں ضائع۔ افطاری میرے نبی نے فرمایا جڑا افطاری کرواندا ہے انہوں روزے دار دے برابر ثواب، جڑا سحری کراندا ہے انہوں روزے دار دے برابر ثواب، جڑا رات دا قیام کردا اللہ سارے زندگی دے پہلے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ یہ کیوں ہوئے گا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ۔ ایک تے تواڈے کول ڈر لگ رہا ٹائم ہی اوپر ہو گیا ہے، جرا مینوں ٹائم دیتا گیا سی 15 منٹ ٹائم ہو گیا، آخری بات ختم کردا۔ جگہ دے پیر نے فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولدا ہے، روزہ رکھ کے غیبت کردا ہے، روزہ رکھ کے چغلیاں کردا ہے، میرے سمیت کیڑا بندہ دعویٰ کر کے آکھے میں جھوٹ نہیں بولدا؟ بول دیں لیکن اللہ ذوال جلال دی قسمیں کسے خوش فہمی دے اندر نہ رہ جائیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ۔ اور جڑا روزہ رکھ کے جھوٹ بولدا ہے، روزہ رکھ کے فراڈ کردا ہے، روزہ رکھ کے غیبت کردا ہے، روزہ رکھ کے گناہ کردا ہے، اور روزہ رکھ کے موبائل تے فحاشیاں ویکھدا ہے، روزہ رکھ کے والعمل به غلط میسج کردا ہے، غلط میسج سندا ہے، فیس بک نو سارا دن ویک ویک کے ٹائم گزاردا ہے۔ جگاں دے پیر نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دے روزے نو ضائع کر کے اس بندے نو جہنم دے اندر سٹ دے۔ کدے غور کیتا ہے اس دور دا سب تو بڑا فتنہ اے موبائل جی؟ ساری ساری رات نوجوان لگے ہوئے نے فیس بک ویکھدیاں ویندیاں رات گزر جاندی ہے، نہ موبائل دی بیٹری مکے تے نہ جان چکے، اور کئی تے ایویں سینے تے رکھ کے ہی سو جاندے نے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا ایک وقت آئے گا، آخری حدیث بیان کرا، فرمایا میری امت دے لوگ آن گے، میری امت دے لوگ، اور انہاں دیاں نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہون گیاں۔ تہامہ پہاڑ تقریباً 30 کلومیٹر دا ایریا جے، 30 کلومیٹر میں خود دیکھ کے آیا، مکے تو طائف دے درمیان تہامہ پہاڑ 30 کلومیٹر دا ایریا۔ جگہ دے پیر نے فرمایا تہامہ پہاڑ جتنے ایک بندہ نیکیاں میری امت دے لوگ لے کے آن گے، لیکن جعل اللہ حبا منصورا، اللہ انہاں دیاں نیکیاں نو ہوا دے اندر اڑا کے ضائع تے بیکار کر دیں گے۔ صحابہ ڈر گئے، کہنے لگے سونیا کیا وہ 80 بد نصیب نہیں ہوں گے؟ فرمایا نہیں میرے صحابہ تسی نہیں ہو، ہاں ہون گے تواڈے وگرے، نمازاں تواڈے وگرے پڑھن گے جویں تسی نمازاں پڑھ دیو۔ میری بریلویاں نال دیوبندیاں نال شیعہ نال بات نہیں، میری مسلک اہل حدیث نال بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جویں تسی نماز پڑھ دے ہو گے میرے صحابہ وہ نمازاں انج پڑھ دے ہون گے۔ ایمان نال دسو ساڈی نماز پیغمبر دی نماز صحابہ دی نماز دے برابر ہے یا نہیں؟ انج ہی پڑھ دے ہیں نا۔ فرمایا تہاڈی نمازاں طرح انہاں دی نمازاں ہون گیاں، تہاڈے رکوع تہاڈی عبادت کی طرح انہاں دی عبادت ہوئے گی۔ سونے انہاں دا غلطی کی ہوئے گی، قصور کی ہوئے گا؟ فرمایا ظاہری طور تے بڑے نیک نظر آندے ہون گے، لیکن تنہائی دے اندر وہ اللہ پاک دی حداں نو توڑن والے ہون گے۔ ظاہری لوگاں دے اندر بڑے نیک ہون گے، روزے دار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن تنہائی دے اندر گناہگار ہے۔ کون میرے اور تواڈے سمیت کون بندہ دعویٰ کر سکتا کہ ساری تنہائی پاک ہے؟ اللہ ذو جلال دی قسم اس موبائل نے ساری تنہائیاں نو زنگ آلود کر دیتا ہے، گناہ آلود کر دیتا ہے۔ گھر دے اندر بیٹی تنہا وہ بھی فیس بک دیکھ رہی ہے، اگر بیٹا سیر تے بیٹا ہے وہ فیس بک تے گناہ کر رہا ہے۔ بابے دے ہاتھ موبائل پھڑا دیو، بابا موبائل چھڈن واسطے تنہائی دے اندر تیار نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دے نزدیک ایمان نال دسو یہ جو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہاں اس ٹائم ہوئے گا تنہائی دے اندر گناہ بندہ اس ٹائم کرتا ہے جس ٹائم دل دے اندر ایمان نہیں ہوئے گا۔
جدوں ایمان ہوئے گا تو رب دا ڈر ہوئے گا، ایمان ہوئے گا روزہ رکھے گا، ایمان ہوئے گا صدقہ کرے گا، ایمان اللہ نے لفظ پہلے ایمان بولیا ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے دعا کہ اللہ پاک سانو زندہ رکھے ایمان دی حالت دے اندر، موت آئے ایمان دی حالت دے اندر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔